بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں یعنی اس سیریز توبہ والی میں توبہ کے واجب ہونے پر دلیلیں دی گئی تھیں۔ اب انشاءاللہ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی توبہ کیجئے اے میرے پیارے بھائی، توبہ فوراً واجب ہے، جس کا مطلب ہے اس کو مؤخر کرنا اور ٹالنا ایک گناہ ہے۔ جو توبہ کو ٹالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کل توبہ کروں گا، کیا اسے پتا ہے کہ کل تک وہ زندہ رہے گا؟ بلکہ کیا اسے پتا بھی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے بھی اٹھ سکے گا؟ کیونکہ موت اچانک بغیر اسباب کے اور بغیر ابتدائی علامات کے بھی آ سکتی ہے۔ ہم نے کتنے ہی لوگ دیکھے جو اچانک حرکت قلب کے بند ہو جانے کی وجہ سے مر گئے، یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے، یا ایسے اسباب کی وجہ سے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ہے جو بخشش کو واجب کرتی ہو، اور اس میں توبہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اور اپنے رب کی جانب سے بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اور جو لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ بخشتا ہے، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں، یعنی جمے رہتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، ابھی توبہ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے دل پر سیاہی کی کئی تہیں چڑھ جائیں، جب تم نافرمانی سے کنارہ کشی کی طاقت نہ رکھ سکو۔ ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ مرض یا موت حملہ کر دے، پھر تم توبہ کی مہلت ہی نہ پاؤ۔ ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت آ جائے، تو پھر تم کہو اے میرے رب مجھے واپس لوٹا، تو تم سے کہا جائے گا ہرگز نہیں۔ حقیقت میں توبہ دین اسلام ہے اور ایمان کی منزلیں ہیں، اور انسان اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بس خوش نصیب وہ ہے جس نے اللہ اور آخری گھر کی طرف سفر کرنے میں اس کو لازم کر لیا، یعنی توبہ کو، اور بدبخت ہے وہ جس نے اس کو چھوڑ دیا اور پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ توبہ کے بہت سارے فضائل ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ اللہ عز و جل کی محبت حاصل کرنے کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ نمبر 2، یہ نجات کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 3، یہ بندے کے اعمال کے قبول کرنے اور اس کے گناہوں سے درگزر کرنے کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نمبر 4، یہ جنت میں داخل ہونے اور آگ سے نجات کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ نمبر 5،
یہ بخشش اور رحمت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، اس کے بعد بے شک آپ کا رب بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 6، یہ گناہوں کے نیکیوں میں بدل جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ پائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب 2 گنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل ہوتا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نمبر 7، یہ ہر بھلائی کے حصول کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اگر تم توبہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 8، یہ ایمان اور اجر عظیم کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ نمبر 9، یہ آسمان سے برکت کے نزول اور قوت کو بڑھانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، پس تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ نمبر 10، توبہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا باعث بھی ہے، اور یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں سب اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 11، اور اس کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ یہ ایسی اطاعت ہے جو اللہ عز و جل کو مطلوب و مقصود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، پس توبہ کرنے والا وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ نمبر 12، اور اس کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل اس پر خوش ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے جس وقت وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری پر ہو تو وہ سواری اس سے دور بھاگ نکلی، جبکہ اس پر اس کا کھانا اور پانی تھا تو وہ اس سے مایوس ہو گیا، پھر وہ ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا تھا تو وہ اسی حالت میں ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، اس نے اس کی لگام کو تھام لیا، پھر خوشی کی شدت میں یہ کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اس نے خوشی کی شدت میں غلطی کی۔ اسی طرح توبہ دل کے نور اور اس کے چمکانے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ اس سے ہٹ جائے، بخشش مانگ لے اور توبہ کر لے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ان سیاہ نقطوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ نقطے غالب آ جاتے ہیں، اور یہ ہے وہ زنگ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، ہر عقل مند کو لائق ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جلدی کرے جس کی یہ فضیلت ہے اور جس کا یہ پھل ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں،
اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ بھیجو جس سے امید وابستہ کی گئی ہو، موت سے پہلے پہلے اور زبانوں کے رک جانے سے پہلے پہلے توبہ میں پہل کر لو، نفسوں کے بند ہو جانے سے پہلے پہلے، کیونکہ یہ ذخیرہ اور غنیمت ہے ایسی عاجزی کرنے والے کے لیے، نیکی کرنے والے کے لیے۔